یہ جو دنیا ہے نا، یہ ایک طرح کا کلاس روم ہے، پورا کلاس روم ہے، اور یہاں نا ہمارے علاوہ سارے ہمارے ٹیچرز ہیں، اور ہم اگر چاہیں تو ان سے نا بہت زیادہ سیکھ سکتے ہیں، قدرت کے جتنے بھی فینومیناز ہیں۔ اچھا، اب سیکھنے کے لیے پہلی جو بنیادی بات ہے وہ خاموش ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو بندہ آپ کو سکھا رہا ہے تو آپ تبھی سیکھ سکیں گے نا کہ آپ خود خاموش ہوں گے۔ اگر آپ خود خاموش نہیں ہوں گے تو پھر تو جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کا وہ کرٹن آ جاتا ہے سامنے، اور آپ کا دماغ قبول نہیں کر رہا ہوتا کوئی، جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں نا۔ اچھا، خاموشی کے اندر خاموشی بھی دو قسم کی ہوتی ہے، انگریزی میں بڑا سمجھانا اس کو آسان ہے۔ ایک سائلنس ہوتی ہے نا، ایک سٹلنس ہوتی ہے بعض، اور سائلنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ بولنا۔ اب میں چپ کر کے بیٹھا ہوں تو آپ کو کیا پتا میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اگر فرض کریں میرے دماغ کے اندر ساری میری وہ چل رہی ہے کہ میں نے صبح کیا کام کرنے ہیں، کیا آپریشن کرنے ہیں، اور فلاں سے جو میری لڑائی ہوئی تھی اس کا میں نے کیا کرنا ہے، تو چاہے میں خاموش بھی بیٹھا ہوں تو بیسیکلی خاموش تو نہیں بیٹھا، صرف ساؤنڈ پروڈیوس نہیں ہو رہی، لیکن یہ کہ خاموشی سے مراد ہے سٹلنس۔ اور سٹلنس کے لیے سب قدرت کے ساتھ، قدرتی چیزوں کے ساتھ تعلق سے زیادہ اور بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ جو قدرت کے ارد گرد چیزیں بکھری ہوئی ہیں، یہی ہمارے استاد ہیں جو میں نے شروع میں اپنی بات کی تھی۔ مثلا یہ آپ کیمرے کو ذرا زوم کریں اس درخت کی طرف، یہ دیکھیں غور سے، اب یہ استاد محترم ہے، یہ اس وقت جو ہے یہ استاد محترم ہے۔ آپ خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ جائیں اور آپ اس درخت سے سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن آپ کا دماغ نہ چل رہا ہو اس وقت، آپ سائلنس نہیں، آپ کے اندر ایک سٹلنس ہو، تو یہ درخت آپ کو سکھائے گا صبر کرنا، خاموش رہنا، راضی برضا ہونا، کسی کو نقصان نہ پہنچانا، کسی کو مٹھاس دینا، کسی کو پھل دینا، کسی کو سایہ دینا، کسی کو گرمی سردی سے بچانا، اور سب سے اہم بات ہے صبر کے ساتھ جو کچھ قدرت اس کے ساتھ کر رہی ہے اس کو دیکھنا۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو درخت ہے اس کے ساتھ آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اسی طرح پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ آپ کو ڈسپلن سکھا سکتے ہیں، یہ آپ کو ہارمونی سکھا سکتے ہیں، یہ جو گھاس نیچے پڑا ہوا ہے یہ آپ کو نہ سرنگوں ہونا سکھا سکتا ہے، عاجزی سکھا سکتا ہے، یہ آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ کس طریقے سے سادگی کے ساتھ اور ایک رنگ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تو خیر، یہ جتنی میں افسانوی باتیں کروں اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت ریسیپٹیو رہنا چاہیے، ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور ہمارے ارد گرد سیکھنے کے لیے جو بھی مل رہا ہے اس کو ہمیں لینا چاہیے۔ اسی لیے شاید ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ طالب علم ہیں ماں کی کوکھ سے لے کر قبر کے پیٹ تک، اور اس کا یہی مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ صرف پروفیشنل ڈگریز حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ارد گرد پھیلی ہوئی تمام چیزوں سے جو ڈفرینٹ فینومیناز ہیں ان کو حاصل کرنا ہے۔